السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور رمضان تو گزر گیا ماشاء اللہ، مبارک مہینہ۔ ابھی شوال کے روزے جس نے رکھ لیے الحمدللہ، اور جو کوئی وجہ سے نہیں رکھ پایا انشاءاللہ وہ لوگ بھی روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے، ابھی بھی وقت ہے، آپ لوگ شوال کے روزے پورے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں بہت بڑا اجر دیا ہے کہ 6 روزے رکھنے سے ہمیں پورے سال روزہ رکھنے کا اجر ملے گا۔ سوچو اتنا اچھا موقع مل رہا ہے تو ہمیں یہ نہیں چھوڑنا چاہیے نا، کوشش کریے اور شوال کے روزے رکھیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سب کو، ہم کو سب کو ہمت اور ہدایت دے، آمین۔ آج میں آپ لوگوں سے عقیدہ، اللہ پہ عقیدہ، توکل، اس بارے میں بات کرنا چاہوں گی انشاءاللہ۔ دیکھیے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم جو بھی ہماری زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، ہر چیز میں کبھی خوشی رہتی ہے، کبھی غم، کبھی ٹینشن، کبھی پریشانی، کبھی سکون، کبھی ایک دم دکھ آ جاتے ہیں، مطلب نرم گرم زندگی میں تو اپنا چلتا ہی رہتا ہے نا۔ تو بس اس میں ہمیں ہر وقت، کون سے وقت کیسے رہنا ہے، اس چیز پہ ہمیں اللہ کے اوپر پورا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو بھی وقت آئے گا، خوشی آئے گی تب بھی اللہ پہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ایک دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے یہ خوشی دیا ہے اور یہ دینے والا تو ہی ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ مجھے جو خوشی ملی ہے، مجھے جو راحت ملی ہے، مجھے جو سکون ملا ہے، اللہ تیری وجہ سے، تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی دکھ آئے، پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ، خوشی بھی تو نے دیا تھا، دکھ بھی تو نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ دکھ دور بھی تو کر سکتا ہے نا پروردگار، یہ پریشانی تو ہی دور کر سکتا ہے نا، تیرے سوا کون ہے ہمارا اللہ پاک، بس تو ہی ہے نا، تو ہی یہ دکھ دور کر دے، تو یہ پریشانی دور کر دے، تو ہی یہ تکلیف دور کر دے، تو ہی کر سکتا ہے۔ اللہ پاک تیرے سوا ایک پتا نہیں ہل سکتا، ایک انسان پلک نہیں جھپک سکتا، اللہ پاک تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس عقیدے سے دعا مانگیے، اس عقیدے سے خوشی منائیے کہ بس جو بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اس میں کچھ ہمارے بھی معاملات ہے کہ کچھ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہے، کچھ گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، کبھی ہم کو اس کی سزا بھی مل جاتی ہے۔ اللہ بے رحم نہیں ہے، اللہ سزا نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانے کے لیے، اب ہمارے بچے ہم غلطی کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں نا، ان کو کچھ ایسے پنشمنٹ دیتے ہیں نا کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ میری غلطی تھی، اس لیے تو وہ پلٹ آنا چاہیے بچوں کو کہ اب نیکسٹ ٹائم آپ ایسے نہیں کرنا، ہے نا۔ ہم ایسے کہتے ہیں نا ہمارے بچوں کو اچھا برا سکھاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے نا، وہ کیوں نہیں سکھائے گا ہمیں؟ تو جگہ جگہ پہ وہ ہماری آزمائش بھی لے گا، جگہ جگہ پہ وہ ہمیں خوشیاں بھی دے گا، جگہ پہ ہمیں دکھ بھی ہوں گے، اور وہ دکھ کبھی کبھی ہمارے خیر کے لیے ہوں گے، لیکن ہم اس کو بھی نہیں سمجھیں گے نا۔ تو بس ایک عقیدہ رکھنا ہے کہ بس اس میں کوئی خیر ہے، اللہ ہر اپنے بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ ہی کر رہا ہے، میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ خیر ہو رہا ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں، لیکن میں خود اس پہ عمل کروں، اس کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اور جو چیز میں نہیں کر سکتی ہوں وہی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میرے جیسے کمزور کوئی نہیں ہو جائے، میں بھی مضبوط ہو جاؤں، اور آپ لوگ بھی اگر میرے جیسے ہو تو آپ لوگ بھی اللہ پہ عقیدہ توکل کیجیے۔ اور اللہ کا تو اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ پہ عقیدہ اور توکل رکھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرتا ہے، اور اگر ہم ہمارے بچوں کے سامنے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے ہیں ان کے سامنے ہم یہ عقیدہ اور توکل کی باتیں کریں گے تو ان کا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ جیسے ایک ایگزامپل ہے کہ میری پوتی ہے چھوٹی سی، 4 سال کی، اگر گھر میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے، گم ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوا وہ ہم سے پوچھتی ہے، تو جب ہم ان کو اس کو بتاتے تو وہ اتنا مجھے تعجب ہوا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ توتلی زبان میں بولتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فلاں چیز گم گئی ہے، یہ مل جائے، یا میرے ابو کا پرس گم گیا ہے وہ مل جائے، میری دادی کا یہ گم گیا ہے وہ مل جائے، اللہ تعالیٰ میرا یہ ٹوائے گم گیا ہے مجھے وہ مل جائے، اللہ تعالیٰ مجھے آئس کریم مل جائے۔ وہ قبلہ رخ ہوتی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے، تب ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اب اس کو یہ چیز ضرور ملنا چاہیے۔ اب اگر اسے وہ چیز مل گئی تو اس کا عقیدہ اور بڑھ جائے گا نا کہ ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ اور
ایک دو بار تو ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے اس نے جو مانگا ہم نے اس کو دیا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن ایک دو بار تو تعجب کی حد ہو گئی کہ ہم لوگ خود پریشان ہو گئے کہ وہ جو چیز مانگ رہی تھی وہ فوراً اللہ تعالیٰ نے مطلب ایسے موقع پہ وہ چیز اس کو مل گئی. ایک چیز کھو گئی تھی، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، تو اس قبلہ رکو کے وہ ہاتھ اٹھا کے بولی اللہ تعالیٰ میرے ابو کا ATM پتہ نہیں کچھ ایسے گم ہو گیا تھا، اور ہم تھک ہار کے بیٹھ گئے تھے. اس کی دعا کے بعد ہم لوگ بولے چلو ٹرائی کرتے، ایک بار ٹرائی کیے تو وہ سامنے ہی مل گیا، جیسے کہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو وہ عقیدہ، وہ توکل، وہ اللہ تعالیٰ مضبوط بھی کرتا ہے بچوں کے دلوں میں. اگر بچپن سے ان کے دلوں میں یہ چیز آ جائے نا تو پھر ایمان ان کا اور پختہ ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنے گا. تو جب یہ بچے کا ایمان ہے، مطلب وہ کتنے پیور رہتے ہیں نا. اور ہماری دعا کیسی رہتی ہے، اب اگر کوئی چیز اللہ سے مانگتے بھی ہے تو کہیں دماغ میں کیا معلوم یہ ہوگا کہ نہیں، بس میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، یہ مشکل ہے. لیکن مشکل اللہ کے لیے تو نہیں ہے نا، ہمارے لیے مشکل ہے. ہم انسان ہیں، ہمارے لیے ہر چیز ناممکن ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتی ہے نا. وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ زندے سے مردے کو نکالتا ہے نا. دیکھے نا کہ زمین میں ایک بیج، وہ مردہ بیج زمین میں جاتا ہے، زندہ ہو کے نکلتا ہے. ایک اچھا جیتا جاگتا انسان مردہ ہو جاتا ہے. اب قیامت کے دن مردوں کو پھر زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے نا. ایسے وہ کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہڈیاں لے کے آتے تھے اور ہڈیوں کو مار مار کے بولتے تھے کیا یہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا، تیرا خدا یہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ جب وقت آئے گا تو تم کو پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، میرا خدا اس چیز پہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے تو کرے گا. قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا، جو قبر میں ہیں وہ بھی اٹھ جائیں گے نا. یہ عقیدہ ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. تو بس ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. دیکھیے میرے ساتھ ایک بار ہوا تھا کہ میرا بیٹے کا ڈگری میں جانا تھا، ڈپلوما کا ایگزام تھا اس کا انجینئرنگ کا، اور اتنی محنت اس نے کیا تھا کہ میرا پرسنٹیج اچھا ہے تو میرا ڈگری میں ایڈمیشن ہو جائے گا. میں نے اس کو رات دن جاگتے پڑھتے دیکھی. میں اس کے پاس بیٹھی تھی رات بھر، وہ پڑھائی کرتا تھا، میں بازو میں مصلی لے کے نماز پڑھتے قرآن پڑھتے اس کے پاس بیٹھی تھی، وہیں سو جاتی تھی. میں نے اسے اتنی محنت کرتے ہوئے دیکھا تھا. اور جس دن رزلٹ آیا تو فون پہ ہم کو اس کے فرینڈ سے معلوم پڑا کہ اس کا رزلٹ فیل. اتنا ٹینشن ہو گیا، وہ بچہ میرا ایک دم رونے پہ آ گیا. رویا نہیں لیکن وہ اتنا دکھی کہ ایسے کیسے ہو گیا امی، میں نے اتنی محنت کیا تھا، ایسے کیسے ہو گیا. میں بھی دکھی ہو گئی. پھر میں نے اسے سمجھایا کہ جاؤ ابھی کالج جاؤ، دیکھتے ہیں وہاں جا کے بات کرو. اس کو کالج بھیجی. میں ٹیوشنس پڑھاتی تھی، میں ٹیوشن میں بچوں کو چھوڑتی تھی، بیڈ روم میں جاتی تھی، سجدہ کرتی تھی، روتی تھی، اللہ سے دعا کرتی تھی، ہاتھ منہ دھوتی تھی، پھر باہر آتی تھی، پھر جاتی تھی، پھر وضو کرتی تھی، پھر سجدہ کرتی تھی، پھر ٹیوشن میں آتی تھی، پھر ٹیوشن. اس طرح میں نے 2 گھنٹے ٹیوشن کے بچوں کو پڑھا کے بھیجا. جمعہ کا دن تھا، میں نے مصلی بچھا کے اللہ کے آگے روتے گئی، روئی کہ اللہ میرے بچے نے اتنی محنت کیا تھا، فیل کیسے ہو گیا. اللہ تعالیٰ میرے بچے نے اتنی محنت کیا تھا، تو نے دیکھا تھا نا اللہ. اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے فرینڈ کا فون آیا مجھے کہ آنٹی دیکھیے ساری ٹیچرز یہاں تک کہ HOD پرنسپل بھی بول رہے کہ یہ کیسے فیل ہو گیا اتنا اچھا، اس کا پرسنٹیج بھی فرسٹ کلاس میں ہے، تو ایسے کیسے ہو گیا. آنٹی آپ آؤ. میں بولی ارے میں آ کے کیا کر سکتی ہوں زیویئرز میں. وہ بولا نہیں آنٹی آپ آؤ، بہت دکھی ہے، مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے. تو میں نے جمعہ کی نماز پڑھی، روئی، سجدہ کری، حاجت پڑھی، اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ میں یہ روتے ہوئے آنسو لے کے جا رہی ہوں نا، تو مجھے ہنستے ہوئے مٹھائی کے ساتھ واپس لا. میں چلی گئی، میں کالج میں جا کے دیکھی تو رزلٹ مل رہے ہیں. میرا بچہ دکھی ہو کے ایک کونے میں کھڑا ہے. اتنا دل دکھا. پھر میں نے اس کو بولی جا کے اپنا رزلٹ لے کے آؤ. اس نے لایا. مجھے ایسے رزلٹ ایسے میرے ہاتھ میں دے کے ایک دم مطلب رویا نہیں لیکن وہ جیسے رو دے گا اس حالت میں اس نے مجھے بولا ممی دیکھو جو پیپر میرا سب سے اچھا تھا، جس میں میرے کو فل مارکس مل سکتے تھے، اس میں کیسے فیل ہو سکتا ہوں، اس میں مجھے فیل کر دیے. میں پتہ نہیں کہاں سے مجھ میں ہمت آئی. میں نے وہ رزلٹ لی اور سیدھا میں ڈائریکٹ آفس میں چلی گئی
اور جو ان کے HOD تھے ان کو بولی کہ ایسے کیسے فیل ہو گیا، چلو آپ مجھے ری چیکنگ پہ دینا ہے اس کا پیپر. تو بولے کہ نہیں ابھی جاؤ، ابھی ری چیکنگ کا نہیں آئے گا، فلانی تاریخ کو ڈیٹ ملے گی، فلانی تاریخ کو یہ پروسیجر اتنا لمبا تھا جب تک کہ ڈگری کے ایڈمیشن ختم ہو جاتے تھے. میں نے بولی آپ کا یہ ری چیکنگ کا پروسیجر اتنا لمبا ہے، جب تک تو ڈگری کے ایڈمیشن ختم ہو جائیں گے، میرے بچے کا 1 سال برباد ہو جائے گا. تبھی بھی پھر میں نے ان کو بولا کہ دیکھیے میں صرف آپ کو یہ بولتی ہوں کہ جس کا پیپر 100 مارکس مل سکتے فل مارکس، وہ فیل کیسے ہو سکتا ہے؟ کم مارکس ملنے کی بات ہے لیکن فیل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان کو یوں رزلٹ بتائے، انہوں نے رزلٹ دیکھا، ایک رجسٹر کھولا، اس کے اندر دیکھا، فوراً انہوں نے میرے ہاتھ سے رزلٹ لیا اور رکھ دیا. بولا کہ آپ جاؤ، آپ کل 12 o'clock کو آنا. میں لی کیا انہیں نہیں کچھ کام ہے، کچھ بات ہے، آپ جاؤ. ہم لوگ دونوں وہیں سے وہی دکھی ہو کے گھر پہ واپس لوٹے اور گھر کے روڈ پہ ہی پہنچے تھے. اور میں آسمان کی طرف دیکھ کے میں بول رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ، میں نے تجھ سے بول کے گئی تھی نا کہ میں روتے ہوئے جا رہی ہوں، میں ہنستے ہوئے مٹھائی لے کے آؤں، لیکن اللہ تعالیٰ میں روتے ہوئے ہی گھر پہ آ رہی ہوں نا. میرے بچے کو لے کے اتنی محنت کیا تھا میرا بچہ. اتنے میں کالج سے فون آیا کہ دیکھیے اگر آپ 1 گھنٹے کے اندر آ سکتے تو آ جاؤ، اور نہیں تو کل 12 o'clock کو آنا، آپ کا بچہ پاس ہے. میرے لیے تو کل تک رکنا ممکن ہی نہیں تھا. میں نے ٹیکسی پکڑا اور ہم لوگ دونوں کیسے، کیونکہ 1 گھنٹے کا ٹریول تھا کالج تک، تو کیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا ذا الجلال والاکرام، یا مالک الملک، اللہ کا نام لیتے لیتے ہم لوگ وہ کالج میں پہنچے. آپ یقین کرو گے ہم لوگ پاس والا رزلٹ لے کے اسی وقت اس نے پرنٹ کر کے اس میں کچھ مسٹیک ہو گئی تھی ان لوگوں کا پرنٹ میں، اور ان لوگوں نے دوسرا رزلٹ بنا کے دیا. ہم لوگ مٹھائی لے کے گھر پہ آئے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں، کیسے دعائیں سنتا ہے. میریکل ہوتے ہیں میریکلس میرے ساتھ ہوئے ہیں. تو ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم کو دعاؤں پہ یقین رکھنا چاہیے، عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہاں اللہ سنے گا، اللہ ضرور سنے گا، اللہ سنتا ہے، وہ ہماری بات مانے گا. اور اگر نہیں سن رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، تو اس میں ہماری کوئی بھلائی، اس میں کچھ آخرت ہمارے لیے خیر کرے گی. الحمدللہ. میں مٹھائی لے کے گھر پہ آئی، میں نے سجدہ کیا، میں نے شکرانے کا سجدہ کیا اللہ کے آگے. مجھ سے جو ہو سکتا تھا صدقہ خیرات خوشی سے میں نے غریبوں میں جا کے کی. تو بس ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. اللہ رب العزت ہماری بات سنے گا، ضرور سنے گا. جو دعا جس کو چاہیے وہ اللہ سے مانگے، گڑ گڑائے، روئے، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، بس وہ اتنا رحیم ہے، اس کی رحمت برسے گی اور انشاءاللہ ہماری ساری دعائیں وہ قبول کرے گا. تو بس ہمارا عقیدہ اللہ پہ مضبوط رکھے اور بالکل مایوس نہ ہو انشاءاللہ. آمین. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.